جی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ وبک نستعین۔ یا فتاح یا فتاح افتح علینا۔ افتح علینا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ نہیں ملا آپ کو؟ آگے سے مدرسے کی کتاب ہے آپ کی؟ تفریح۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، جس نے بلند کیا علم کے نشانات کو اور اس کے جھنڈے کو، اور اس کے جھنڈے کو۔ معالم جمع ہے معلم کی، کس کی؟ معلم۔ اور معلم صیغہ ہے اسم ظرف کا علم سے، ٹھیک ہے؟ تو علم کی معنی ہے نشانی، نشان، اور چونکہ جھنڈا بھی ایک نشان ہوتا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم بات کہتے ہیں نا۔ تو کیا ہے علم؟ علم کی معنی کیا ہے؟ نشانی، جھنڈا۔ کیونکہ جھنڈا بھی کسی قوم کی نشانی ہوتی ہے نا۔ پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی نشانی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جمعیت کا جھنڈا جمعیت کی نشانی ہے۔ اسی طرح جو ہے ہر پارٹی کا جھنڈا اس پارٹی کی نشانی ہے۔ تو علم کی معنی نشان بھی ہے اور کیا ہے؟ جھنڈا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو معالم جمع ہے معلم کی۔ معلم ماخوذ ہے کس سے؟ علم سے، یعنی اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ نشان کی جگہ، نشان کی جگہ۔ اور اعلام بھی علم کی جمع ہے۔ اعلام کس کی جمع ہے؟ علم۔ اور یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ جھنڈا۔ پہلے سے مراد نشان ہے اور دوسرے سے مراد کیا ہے؟ جھنڈا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی اعلی معالم العلم، جس نے بلند کیا علم کے نشانات کی جگہوں کو۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ علم کی علامات کو، علم کی نشانات کو، واعلامہ، اور علم کے جھنڈوں کو۔ یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ علم کی طرف، ٹھیک ہے؟ اللہ، اعلام کا عطف کس پر ہے بتاؤ عبدالرحمن؟ معالم العلم۔ معالم۔ معالم پر ہے۔ کس پر ہے؟ معالم۔ علم پر نہیں ہے۔ اس نے بلند کیا، ہاں، معالم العلم واعلامہ، اعلامی نہیں پڑھیں گے اس کو، علم پر عطف نہیں کریں گے۔ اب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کی اور الحمدللہ سے شروع کی۔ بسم اللہ سے اس وجہ سے شروع کی کہ حدیث پاک میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع او اجزم، ٹھیک ہے، دونوں روایت۔ اور الحمدللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع او اجزم، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ سے ابتدا کی اور الحمدللہ سے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر بسم اللہ سے ابتدا ہے تو الحمد سے ابتدا نہیں ہے نا؟
بسم اللہ پہلے آ گیا، اس کے بعد الحمد آ رہا ہے، تو الحمد سے ابتدا نہ ہو نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ابتدا ہے حقیقی، کہ وہ چیز بالکل ابتدا میں ہو، ٹھیک ہے، جس طرح بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ میں ابتدا حقیقی ہے۔ اور الحمدللہ جو ذکر کیا ہے اس میں اگرچہ ابتدا حقیقی نہیں لیکن ابتدا اضافی ہے، کہ اصل جو مقصود کتاب ہے اس سے تو پہلے ہے نا، اس کی طرف اضافت کرتے ہوئے تو الحمد کیا ہے، پہلے ہے، تو لہذا ابتدا پر عمل ہو گیا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لم یبدا بحمد اللہ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بلند کیا علم کے نشانات کو اور اس کے جھنڈوں کو، وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اور ظاہر کیا شریعت کے شعائر کو، شریعت کے شعائر کو اور اس کے احکام کو۔ شعائر یہ جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دوسرے کے لیے پہچان ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ شعیر، شعور کہتے ہیں نا، شعور جانا کوئی بات ذہن میں آ جانا، تو شاعر الشرع، شریعت کے شاعر وہ چیزیں ہیں جو شریعت کی پہچان ہے۔ مثلا مسجد کا مینار مسجد کا پہچان ہے تو کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ آذان آنا جو ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں کے شاعر میں سے ہے، کہ جس شہر میں اذان آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان رہتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ؟ اور احکام، تمام احکام کو احکام کو، بات آ گئی سمجھ میں؟ وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ، اور بھیجا رسولوں کو اور انبیاء کو، صلوات اللہ علیہم اجمعین، رحمتیں ہوں اللہ کی ان سب پر، رحمتیں ہوں اللہ کی ان سب پر، اِلیٰ سبیل الحق ہادین، جو انبیاء حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہادین کی معنی کیا ہے؟ ہادین، ہادی کی جمع ہے، اور ہادی کی معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاء، اور خلیفہ بنایا ان کا علماء کو، اس کو اِلیٰ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، اِلیٰ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ۔ اب سنن جو ہے وہ جمع ہے کس کی؟ سنت۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پہلے سنت کی بہت ساری معنی آتی ہے، راستہ، عادت، یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، فلاں کی سنت ہے، یعنی فلاں کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں کی صحابہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو معنی آتی ہے، راستہ بھی سنت کی معنی آتی ہے، اور سنت کی معنی عادت کی معنی بھی آتی ہے، طریقہ بھی آتا ہے۔ تو پہلے سے مراد جو ہے وہ راستہ ہے، اور دوسرے سے مراد سنت یا عادت۔ تو کیا معنی ہوگی؟ ان کی سنتوں کے راستے کی طرف، داعین، بلانے والے، ان کی سنتوں کے راستے کی طرف بلانے والے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یسلکون فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد، چلنے والے ہیں اس میں جو منقول نہیں ہے ان سے، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جو انبیاء سے خود سے منقول ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو انبیاء سے منقول نہیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر جو انبیاء سے منقول نہیں ہے ان مسائل میں اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان مسائل میں کس پر چلتے ہیں؟ اجتہاد کے راستے پر۔ لفظی ترجمہ دیکھو، یسلکون، چلتے ہیں، فیما، ان مسائل میں، لم یؤثر عنہم، جو انبیاء سے منقول ہے، عنہم کی ہم ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ انبیاء کی طرف، انبیاء اور رسل کی طرف۔ مسلک الاجتہاد، چلتے ہیں کون سے، کس کے راستے پر؟ اجتہاد کے راستے پر۔ بات آئی سمجھ؟
ہے؟ دوبارہ دیکھو شروع سے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، الذی اعلی معالم العلم و اعلامہ، جس نے بلند کیا علم کے نشانات کو اور اس کے جھنڈوں کو، اور اس کے وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اور ظاہر کیا شریعت کے شعائر، شعائر معنی اچھا علامتوں، اور اس کے احکام، وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءَ، اور بھیجا رسولوں کو اور انبیاء کو، صلوات اللہ علیہم، رحمتیں ہوں اللہ کی ان پر، اجمعین سب پر، الی سبیل الحق ہادین، حق کے راستے کی طرف کیا کرنے والے ہیں؟ رہنمائی کرنے والے ہیں، وَأَخْلَفَهُمْ، اور ان کا خلیفہ بنایا، کن کا؟ عبد الماجد، انبیاء کا خلیفہ بنایا، کن کو؟ علماء علماء، حدیث میں ہے نا کہ کیا العلماء ورثۃ الی سننہم داعین، ان کے راستے کی طرف بلانے والے، الی سننہم داعین، ان کے سنتوں کے راستے کی طرف۔ پہلے سنن سے مراد کیا ہے؟ راستے، اور دوسرے سنن سے مراد کیا ہے؟ سنت۔ تو کیا کریں گے؟ اضافت ہے نا، سنن مضاف، سنن مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ و مضاف کا، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور و جار کا، جار مجرور مل کر متعلق کس کا ہو؟ یہ بتا۔ یعنی پھر ترجمہ ہو گیا کہ اخلفہ کا متعلق بنائیں گے تو پتہ ہے کہ خلیفہ بنایا ان کو ان کی سنتوں کے طریقوں کی طرف، ایسا بنا پھر ترجمہ ہی نہیں بنے گا۔ کون بتائے گا؟ ہاں، یہ متعلق مقدم ہے داعین کا، کس کا؟ داعین صیغہ اسم فاعل۔ دیکھو ترجمے سے پتہ چلتا ہے ان کی سنتوں کے راستے کی طرف بلانے والے، ٹھیک ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ داعین الی سننہم، لیکن داعین کو مؤخر کیا تاکہ کیا؟ تک بندی برقرار رہے، قافیہ برقرار رہے۔ دیکھو آپ پیچھے دیکھیں گے نا، الی سبیل الحق ہادین، وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سُنَنِهِمْ دَاعِينَ يَسْلُكُونَ فِي مَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلِكَ الْإِسْتِشْهَادِ مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ۔ تو لہذا یہ ہادین کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی قافیے کو برقرار رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مؤخر کیا۔ بات آئی سمجھ؟ جی۔ الی سننہم داعین، ان کی سنتوں کے راستوں کی طرف بلانے والے ہیں، یسلکون، چلتے ہیں، فیما لم یؤثر عنہم، اس میں، ان مسائل میں جو نہیں منقول ان سے، کن سے؟ انبیاء انبیاء سے، مسلک الاجتہاد، اجتہاد کے راستے پر، مسترشدین منہ فی ذالک، ہدایت طلب کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں، منہ، کس سے؟ اس سے، مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ۔ منہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ، دیکھو منہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دو، اور اوپر الحمدللہ کے بعد جو لفظ اللہ ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دو، دو۔ تو یہ جو نمبر لگا ہوتا ہے نا، یہ مرجع بتانے کے لیے، ضمیر کا مرجع بتانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسترشدین منہ، وہ رہنمائی طلب کرتے ہیں اللہ سے، رہنمائی طلب کرتے ہوئے، یہ حال ہے، مسترشدین کیا ہے؟ حال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حال کس سے ہوگا؟ یسلکون کی واو ضمیر سے، وہ فی الحال ہوگا، ٹھیک ہے؟
رہنمائی ہدایت طلب کرتے ہوئے اللہ سے فی ذالک اس میں، ٹھیک ہے، وہو ولی الارشاد، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہی رہنمائی کا مالک ہے، ہدایت کا مالک ٹھیک ہے، مسترشدین منہ، رہنمائی طلب کرتے ہوئے، ہدایت طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں، وہو ولی الارشاد، اور وہی کیا ہے، ہدایت کا مالک ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو اس کو تکرار کرو پھر تھوڑا آگے پڑھیں، کیا بس ہے ٹائم بنا چلو تکرار کرو۔